ساحل ادیم بھائی نے ریپیٹ کی تو یہ ان کو کاٹ گئی. مطلب بات تو سیم ہی ہو رہی تھی, لیکن وہ اسے اپنے اوپر کرٹیسزم انہوں نے سمجھ لیا. پلس انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں آئنسٹائن ہے یا اسی طریقے سے دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی لیگیسی کوئی آگے جماعتیں نہیں لے کے چل رہی, نہ ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہے, ان کا اپنا کام بول رہا ہے, اور لوگ پیشن کے ساتھ جو فزکس کی فیلڈ کے لوگ ہیں وہ آئنسٹائن کو نیوٹن کو پریزنٹ کرتے ہیں, اسی طریقے سے کیمسٹری کی فیلڈ کے لوگ اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہیں, اور لوگوں کو انہوں نے اس اعتبار سے قائل کر لیا اور بات ٹھیک بھی ہے. سائنس نے آج ہماری جو زندگی آسان کی ہے, یہ ساری برکات ہمیں اجمیر شریف والوں نے تو نہیں دی ہیں, نہ بغداد شریف والوں نے دی ہیں, اور نہ دیوبند شریف نے, اور نہ بریلی شریف نے. یہ بیچارے تو پوری زندگی یہی نہیں طے کر سکے کہ اسپیکر میں نماز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. شروع میں تو ان کے فتاوی جات اس کے اوپر آتے رہے, تصویر کے مسئلے پہ آتے رہے, اور اب حالت یہ ہے کہ یہ اسپیکر اور تصویر کسی زمانے میں اشرف علی تھانوی اور احمد بریلوی دونوں کے نزدیک حرام تھا, اور آج ان کی لیگیسی جو لوگ لے کے چل رہے ہیں وہ گریجولی اس لیول تک پہنچے کہ اسپیکر اور تصویر پہلے حرام ہوئی, اس کے بعد پھر مباح ہوئی, پھر مستحب ہوئی, اب واجب اور فرض ہو چکی ہے. مولوی سٹارٹ نہیں ہوتا جو اسپیکر تو بغیر, کیمرے تو بغیر. اس کا مطلب ہے کہ علماء کو جو دور جدید کے تقاضے ہیں یہ سمجھنے میں عوام سے بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ عوام الناس کا انٹلیکچوئل لیول ان سے زیادہ ہے. عوام کو پہلے سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی یہ وہ تصویر نہیں ہے جس تصویر کی ممانعت تھی شریعت میں. چند انٹلیکچوئل علماء بھی تھے, علماء عرب, مولانا مودودی, ڈاکٹر اسرار, ڈاکٹر طاہر القادری, یہ وہ لوگ تھے جو شروع سے ہی اس تصویر کو اس کیٹیگری میں نہیں سمجھتے تھے. لیکن جو آرتھوڈاکس قسم کی جو روایتی سوچ ہے وہ تو شروع سے ہی ان چیزوں کے مخالف رہے, اور آج اس کے بغیر سٹارٹ نہیں ہوتے. لیکن اب لیٹ ہو چکے ہیں کیونکہ انجینئر صاحب میدان میں آ گئے, اور یہ جو بعض لوگوں کو زوم ہو گیا نا کہ انجینئر صاحب پہلے آ گئے ہیں, اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ مجھے چھوڑ دیں, آپ لوگ کوئی علمی ویڈیو بنائیں, میں اپنے چینل سے اسے شیئر کرواتا ہوں, ہم دیکھ لیتے ہیں لوگ آپ کی بات سنتے ہیں کہ نہیں. آپ کی بات میں کوئی وزن ہی نہیں ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کامیاب ہو گئے قرآن و سنت بیان کرنے میں, اور یہ میں صرف مزاح کے طور پر کہہ رہا ہوں, میری تو خواہش ہے, تو میں تو اپنے سٹیج پہ آپ کو بٹھاؤں گا جس پہ آپ قرآن و سنت آ کے بیان کریں, بجائے فقہ حنفی بیان کرنے کے, صوفیاء کے جھوٹے واقعات بیان کرنے کے, بابوں کی کتابوں کے ریفرنسز دینے کے. اللہ کی کتاب اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بیان کریں جو اتھینٹک نالج ہے, تو لوگ آپ کی بات سنیں گے. تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ چونکہ آپ پہلے آ گئے, میں کہتا ہوں جی ہم ابھی بھی نہ آئے ہوتے. ہم نے جو اب یہ مزاج لوگوں کا بنا دیا نا کہ قرآن و سنت کے بغیر چیز ایکسپٹ نہیں کرنی, میری ویڈیوز نہ بھی اپلوڈ ہوں تب بھی ان کو کوئی نہیں سنتا, کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز بتانے کے لیے ہے ہی نہیں ہے جو یہ بتائیں. اور اگر وہ کچھ بتائیں گے تو پھر ان کو اپنے سارے پرانے بزرگوں سے اعلان برات کرنا پڑے گا, ان کے تو عقائد و نظریات کسی اور ہی فکر کے اوپر تھے. اچھا, اب یہ جو چند ایک باتیں انہوں نے کی جب ساحل ادیم بھائی نے, تو اب باری تو تیسرے نیوٹرل گیسٹ کی تھی, لیکن وہ مولانا طاہر اشرفی صاحب, چونکہ آپ کو پتا ہے مولوی تو سمجھدار ہوتا ہے, اسے سمجھ آ گئی کہ بھئی یہ تو معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے. انہوں نے کہا جی مجھے پہلے 2 منٹ بول لینے دیں. اچھا, تو وہ اینکر نے ترس کھایا کہ چلو مولانا صاحب ہیں, ان کی بھی بیچ میں کوئی ایک آدھ جملہ لے لیتے ہیں. حالانکہ اصولاً ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ اپنی باری پہ بولتے ہیں نا. تو وہ اینکر کو اگر یہ پتا ہوتا کہ یہ اٹھ کے بھاگ جائیں گے تو وہ کبھی بھی ان کو اس طرح چانس بیچ میں نہ دیتے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو ایسے بدتمیز شخص کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا. انہیں یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ابھی 5 منٹ میں میں نے اتنی کروا لی ہے اپنی اور اپنے بڑوں کی, اور اگلے 1 گھنٹے کے اندر تو بچنا ہی کچھ نہیں ہے. جو آپ کو یاد ہے کہ میں نے بھی 1.5-2 سال پہلے کہا تھا کہ اسی کو کہا تھا, یہ اس وقت گورنمنٹ میں تھا نا, میں نے کہا تھا کہ تجھے بڑا شوق ہے نا مناظرے کروانے کا, تو بیٹھ پی ٹی وی کے اوپر اور بلا لے جتنے بڑے بلا سکتے ہو. تقی عثمانی صاحب کو بلانا ہے, مفتی منیب صاحب کو بلانا ہے, کسی اور کو بلانا ہے, بلاؤ, اور لائیو پروگرام چلے, اپنے موقع پہ تم بولو, پھر میں بھی ریبٹل کروں گا, میں بتاؤں گا کہ ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں المحنت عدل مفنت کے اندر, اور قرآن و سنت میں کیا عقیدے لکھے ہوئے ہیں. تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا.
اور وہ میری کرامت 1.5-2 سال کے بعد ظاہر ہوئی کہ آپ دیکھ لیں یہ اتنی دیر ہی بات سن سکتے ہیں. اصولی بات یہ سن کے تو اٹھ گئے ہیں. ابھی تو ریفرنسز کے ساتھ اگر میں بیٹھا ہوں تو کیا حال ہو. وہ نیو ٹی وی کے اوپر آپ نے دیکھ نہیں لیا, یعنی میں نے پورا زور لگایا, 1.5-2 منٹ بس صرف میں گفتگو کرتا تھا. میں نے کہا بھائی 3 باتیں تم لوگ مان لو جو یہاں پہ فرقہ واریت کے خلاف بیٹھے ہوئے ہو. نمبر 1, تم لوگ ڈکلیئر کرو کہ سارے فرقے مسلمان ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, اور انہی عقائد کے ساتھ اگر مر جاتے ہیں تو ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے, کیونکہ مسلمان جو ہیں کلمہ وہ مشرک بھی ہو تب بھی وہ کافر تو نہیں ہے نا, اس کا معاملہ اللہ کے سپرد. چلو ان جنرل بات کر دو کہ یہ تمام فرقے مسلمان ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ان سب کو چندہ دینا جائز ہے, جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے. اسی کے اوپر ہی تو الگ ہوئی ہے مسجدیں. آپ اسلام آباد میں دیکھیں کتوں کی طرح لڑتے ہیں یہ مولوی, کتوں کی طرح. اور یہ کتے کی مثال میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے علماء سو کے لیے یہ ٹرم یوز کیا. یہ میرے رب کی سنت ہے اور میرے نبی کی بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث ہے ابو داؤد میں کہ میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جس طرح ہلکا کتا کسی کو کاٹ جائے اس کے ایک ایک ریشے میں وہ اس کا زہر پھیل جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ہلکا کتا علماء ہی کاٹتے ہیں, عوام میں سے تو نہیں کوئی ہلکا کتا ہوتا کہ جو دین سکھا رہا ہو. علماء یہود ہی خلاف ہوئے نا عیسیٰ ابن مریم کے علیہ السلام, اور وہی علماء یہود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پہ کھڑے ہوئے. تو یہ کتے کی مثال میں نے اس لیے بیان کی کہ کتے کی طرح لڑتے ہیں. اسلام آباد میں ایک سیکٹر میں ایک فرقے کو مسجد مل جائے نا, جب تک دوسرے فرقے کو اس سیکٹر میں مسجد نہ ملے تو لڑائی جھگڑا جاری رہتا ہے. باقاعدہ کلاشنکوفس نکل آتی ہیں, ایک دوسرے کے سر پھاڑ دیتے ہیں, اور پھر ایک ایک فرقے کے اندر بھی لڑائیاں ہوتی ہیں, کیونکہ یہ کمائی کے اڈے ہیں. جتنی بڑی جامع مسجد ہوگی اتنا ہی بڑا مجمع ہوگا, اتنا ہی بڑا چندہ ہوگا. تو ہمیں تو پتہ ہے, میں تو ریئل ٹائم چونکہ ساتھ رہا ہوں, مجھے تو سارا آئیڈیا ان لوگوں کا. تو یہ لوگ مسجدوں کے پیچھے لڑتے ہیں, ایک دوسرے کو بالکل ایکسپٹ نہیں کرتے. اور یہ آج سے نہیں ہے, پہلے بھی اسی طرح ہی تھا. یہ ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی, ہمارے استاد, وہ بھی اپنے بھول پن میں بڑی تعریف کرتے تھے سلطنت عثمانیہ کی. ٹھیک ہے, کوئی اچھی باتیں بھی ہوں گی, وہ تو ہر جگہ موجود ہیں. تو لیکن انہوں نے 400 سال تک یہ بدعت جاری کی ہے, 1517 سے 1917 تک, 400 سال تک. خانہ کعبہ شریف میں انہوں نے 4 مصلے ڈالے ہوئے تھے, امت کے مرکز کو توڑا ہوا تھا. حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. ہمارے پاس آج بھی وہ اس کی ریئل ٹائم تصاویر موجود ہیں کلرڈ, کیونکہ وہ مصلے پھر 1955 میں توڑے گئے ہیں. اٹھا تو انہوں نے لیے تھے لیکن اس کی جو بلڈنگز تھی وہ 1955 میں توڑی ہیں, 1926 کے اندر فائنلی انہوں نے اٹھا لیے تھے. تو 400 سال تک انہوں نے 4 مصلے ڈالے ہوئے تھے. اگر یہ ایک دوسرے کو صحیح سمجھتے تھے تو 4 مصلے کیوں تھے؟ چلے میں حسن ظن رکھ لیتا ہوں کہ 4 مصلے تھے کہ پہلے فجر کی نماز سارے حنفیوں کے پیچھے پڑھتے تھے, زور کی سارے شافیوں کے پیچھے پڑھتے تھے, عصر کی سارے حنبلیوں کے پیچھے. اگر ایسا ہونا ہوتا تو پھر ایک ہی مصلی ہوتا, امام بدل لیا جاتا, 4 بلڈنگیں نہ بنتی. جن لوگوں نے امت کی جمعیت کو توڑا, کعبہ شریف جو امت کا مرکز تھا اسے 4 فرقوں میں بانٹ دیا, اور پھر آپ کو یہ کہانی کرائی ہوئی ہے کہ سارے ہی ہم ایک دوسرے کو مانتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, مانتے ہیں. اور یہ تیسری شرط میں نے اس پروگرام میں رکھی تھی کہ تم لوگ فتویٰ دو کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی ہو جاتی ہے. نمبر 1 سارے مسلمان ہیں, نمبر 2 چندہ دینا جائز ہے, نمبر 3 ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. اور اینڈ تک وہ لوگ راضی نہیں ہوئے. چلے میں اس پہ ان کو سلوٹ کرتا ہوں, ایٹ لیسٹ انہوں نے مان لیا کہ وہ اس کے اوپر ایگری نہیں ہوئے, تاکہ عوام الناس کو پتا چل جائے کہ انہوں نے جو اپنے چہرے کے اوپر میک اپ کیا ہوا ہے اتحاد امت کے نام پہ بیٹھ کے, تو پیسے لے کے ان پروگراموں میں بیٹھے ہوتے ہیں,